ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار تو ثابت و سیارہ۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میرے محترم و مکرم صدر مجلس، اساتذہ کرام، منصفین اعظام اور امت مسلمہ کی حج کو لے کھاتی ناؤ کو سہارا دینے والے ہم مکتب و ہم مشن ساتھیوں، آج ہماری آشیانوں پر گر رہی ہیں بجلیاں، اغیار رعد و برق کی طرح ہماری آشیانے کو راکھ بنا چکا۔ عالم اسلام کے مسلمان چیخ چیخ کر کسی فریاد رس کو رو رہے ہیں۔ کہیں جسور و غیور فلسطینی اور بوسنیائی عوام پنجہ یہودیت اور عیسائیت میں تڑپ تڑپ کر کسی غزنویوں ایوبی کا پکار رہے ہیں۔ المختصر کے تھوڑی سی کسر اب باقی ہے اس دنیا کے جہنم بننے میں، تھوڑی سی کسر اب باقی ہے اس دنیا کے جہنم بننے میں۔ حالات گواہی دیتے ہیں، ماحول اشارہ کرتا ہے۔ صدر ذی وقار ہماری عصمت رفتہ کی داستاں تاریخ عالم کا درخشندہ باب ہے۔ ایک وہ وقت تھا ملت اسلامیہ اقوام عالم کی امام تھی، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ ذلت و پستی مسلمانوں کا مقدر بن چکی۔ آخر کیوں جناب والا میں بتلاتا ہوں، جاگتی نظروں سے کبھی پڑھنا تم تاریخ کو، جاگتی نظروں سے کبھی پڑھنا تم تاریخ کو، لوٹنے کا سبب اور سانحہ مل جائے گا۔ عزیزان محفل، اگر آپ اس خلفشار کے اسباب جاننا چاہتے ہیں تو چند لمحات کے لیے اپنے قلوب و اذہان میرے سپرد کر دیجئے، تاکہ میں اپنے خیالات کو آپ کے قلوب و اذہان میں نقش کر سکوں کہ جب سے ہم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا والے عقیدہ توحید کو چھوڑ کر اپنی پیشانی کو غیروں کے آستانوں پر جھکا دیا، جب سے ہم نے یقیمون الصلاۃ جیسے امر کو بلا دیا، جب سے ہم نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول جیسے حکم کو فراموش کر دیا، جب سے ہماری عدالتیں عدل و انصاف سے بری ہو گئیں، تو غریب اور مظلوم بھی خون کی ندیاں بہانے پر اتر آیا۔ شاعر البشرت یہ منزل دے کر یوں بول اٹھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علی جاہ اس سے بڑھ کر اور کیا سبب ہوگا؟ ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو پسے پشت ڈال کر اپنی تعلیم و تعلم میں، لباس و حجامت میں، اعتقادات و نظریات میں، حکومت و سیاست میں، معاشرت و معاشیات میں، الغرض ہر قسم کے معاملات و اعمال میں کفار کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، جس کی وجہ سے ہماری قیادت کے منصب پر فائز ہونے والا ہر حکمران امریکی غلامی کا توق گلے میں ڈالے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے ہمیں ظلم و ستم اور جبر و استبداد کا نشانہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کے انداز سے بناتا ہے۔ شاعر مشرق اس منظر کو دیکھ کر یوں پکار اٹھے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔ علی جان، اگر آپ اس خلفشار کا حل چاہتے ہیں تو پھر آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم کے تحت کائنات کی ہر محبوب چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر کے، الہکم الہ واحد کی صدا بلند کر کے، ان الشرک لظلم عظیم سے بچ کر، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رک جاؤ کہ ایک اشارے پر کٹ مر کر کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کی تعلیمات سے حقیقی انسان بن کر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے تخلیق انسانی کے مقصد کو سمجھ کر، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی دعوت کو پھیلا کر، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل سے کمیونزم کا خاتمہ کر کے، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یسرقوا وکان بین ذلک قواما کے تحت سوشلزم کا سینہ چاک کر کے، ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت مکمل طور پر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ کونین کے سید کی ایک ہی ادا پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ ملک سے غلیظ اور بدترین نظاموں کو نکال کر خلفائے راشدین کے نظام کو نافذ کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں،
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، جمعیت رخصت تو ملت بھی گئی، وما علیہ الا البلاغ والسلام۔